بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انسان کے باطن کے جو جذبات ہیں وہ اگر اعتدال میں نہ آئیں، آدمی کے کنٹرول میں نہ ہوں تو انسان کے لیے تباہی کا باعث ہوتے ہیں۔ اور اگر وہی اعتدال میں آ جائیں تو وہی انسان کے لیے کمال بن جاتے ہیں۔ تو چند جمعے اس نشست میں ان کا بیان ہوا تھا۔ تو باطن کی خوبیوں کا بھی تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی خوبیاں اصل میں تعلق مع اللہ ہوتی ہیں۔ اور باطن کی جو خوبیاں ہوتی ہیں یہی انسان کے عمل کی بنیاد ہوتی ہیں۔ جیسے درخت بڑی باغ و بہار دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی بنیاد میں جو جڑیں ہیں اصل میں وہ ہیں، وہ جو نظر نہیں آ رہی۔ اور وہ جڑیں اگر نیچے سے آپ تیزاب ڈال دیں ان جڑوں میں تو سارا درخت اوپر سے خود بخود ہی خشک ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے انسان کا باطن اگر درست ہو جائے تو انسان کا ظاہر بھی درست ہو جاتا ہے۔ اصل چیز قلب ہے۔ قلب کی حالت جتنی اچھی ہو، کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عقیدہ ہے اور اہل سنت والجماعت کا اس بات پہ اتفاق بھی ہے۔ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ ثابت ہے کہ تمام صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق کا مقام سب سے اونچا ہے۔ تو کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز، رات کی نماز باقی تمام صحابہ سے زیادہ ہوتی تھی؟ تو جواب یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ مل جائیں گے جو ساری رات نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ساری رات نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق کی تلاوت سب سے آگے تھی؟ ان سے زیادہ تلاوت کرنے والے بھی ہوں گے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق کے روزے سب سے زیادہ ہوتے تھے؟ نہیں، ان سے زیادہ روزے رکھنے والے بھی مل جائیں گے۔ تو آخر ان کا مقام اونچا کیوں تھا؟ وہ قلب کی ایک حالت تھی، ایک کیفیت تھی جس نے ان کو تمام صحابہ اکرام سے اونچا کر دیا ہے۔ قلب کی اور باطنی خوبیوں میں سے بنیادی خوبی جو ہے وہ توبہ ہے۔ توبہ اور استغفار یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اللہ کے ہر بندے کو اس کی ضرورت ہے۔ جو بندہ کفر سے اسلام کی طرف آ رہا ہے یا اللہ کی نافرمانی کی زندگی چھوڑ کے اللہ کی فرما برداری کی زندگی طرف آ رہا ہے تو اس کے لیے دروازہ توبہ ہی ہے۔ اور جو آدمی دین میں آ چکا ہے لیکن اب بھی اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں، کبھی نیکی کبھی برائی، کبھی نیکی کبھی برائی، ڈگمگاتے قدم ہیں اس کے، تو اس کے قدم جمنے کے لیے بھی توبہ ہی کارآمد چیز ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے قرب کے مقام تک پہنچ گئے ہیں، صالحین میں سے بھی آگے نکل کے قرب کا مقام ہے، وہاں تک پہنچ گئے ہیں، مزید اللہ کے مقرب بندے بننا چاہتے ہیں تو مقربین مزید قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے بننا چاہتے ہیں، پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی توبہ اور استغفار ہے۔ گناہ کرتا ہے انسان، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے بھی توبہ اور استغفار ہے، اور انسان نیکی کرتا ہے، اس نیکی کو اعلیٰ درجے میں چاہتا ہے قبول ہو جائے تو نیکی کر کے بھی اللہ سے ہاتھ جوڑے اور استغفار کرے، اور نیکی کا درجہ اعلیٰ کرنے کے لیے بھی استغفار ہے۔ اس لیے استغفار کی اور توبہ کی انسان کو ہر وقت ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ من نجات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں، جو آدمی 3 باتوں پہ عمل کر لے نجات مل جائے گی۔
پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ املک علیک لسانک، یہ جو زبان ہے نا اس کو کنٹرول کر لو، زبان کی سختی، زبان کی گندگی، اس کو الگ کر دو اپنے آپ سے، زبان کو نرم اور میٹھا کرے، بے موقع زبان کا استعمال نہ کرے۔ بہت سارے فساد اسی کی وجہ سے بڑھتے ہیں، انسان کا نقصان اسی وجہ سے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے کافی ہونا چاہیے، فراخ ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی باہر کم رہے، اپنے گھر میں زیادہ رہے۔ اس وقت ہم نکاح پڑھیں گے، اس نکاح کے نتیجے میں گھر آباد ہوگا، اس گھر کی آبادی میں زیادہ حصہ خاتون کا ہے۔ اس گھر کو آباد کرنے کے لیے اس نے بہت بڑی ہجرت کی ہے، اور تب آ کے یہ گھر آباد ہو رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس نے تو اتنی بڑی ہجرت کر لی ہے، تو مرد اتنا کیا ہے کہ دوستوں کو نہ چھوڑے، صرف اتنا کام کرے کہ رات کا جو وقت ہے اسی حصے میں دوستیاں چھوڑ کے اب جو اللہ تعالیٰ نے نیا رشتہ قائم کیا ہے، نئی دوستی قائم کی ہے، اس دوستی کو نبھانے کے لیے رات کو شام کو جلدی گھر آ جایا کرے۔ ہم تو اتنا ہی کرنے کا کافی ہونا چاہیے، ہمارے لیے کافی۔ تو ہم سب نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ گھر آپ کا کشادہ ہونا چاہیے آپ کے لیے۔ اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی خطاؤں پہ رویا کرے۔ آدمی گناہوں پہ توبہ تو کر لیتا ہے، استغفار تو کر لیتا ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہوتا۔ قرآن پاک نے جا بجا جو ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ، کہ توبہ بھی کرے اور اپنی زندگی کو درست بھی کرے۔ یہ اصلاح جو ہے یہ توبہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ جب انسان توبہ کرتا ہے تو یہ آغاز ہوتا ہے، اور پھر اس توبہ کے بعد انسان دن بدن اپنی زندگی کو درست کرتا چلا جائے۔ جو اس کی زندگی کے اندر درست نہیں ہیں چیزیں، ان کو ٹھیک کرتا ہوا انسان چلا جائے، غور کرتا ہوا چلا جائے، جو خرابیاں ہیں ان کو درست کرتا ہوا چلا جائے، تو یہ اس کو کہتے ہیں اصلاح۔ تو قرآن پاک کی کوئی ایک آیت نہیں بلکہ متعدد آیات میں توبہ کے ساتھ آگے اصلاح کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد پھر فلاح کا وعدہ ہے، حق تعالی شانہ کا کامیابی کا وعدہ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، کہ دو آدمی کام کر لے، توبہ کر لے اور اپنی زندگی کو درست کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس کے اوپر برسنی شروع ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں تکمیل توبہ۔ تکمیل توبہ کے لیے انسان کو کسی کی رہنمائی کی ضرورت پیش آتی ہے کہ توبہ کی تکمیل کے لیے انسان کیا کرے۔ تو آپ کسی شیخ سے بیعت ہوں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں ان کو ٹھیک کرو، قرآن شریف تمہارا ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ٹھیک تو قرآن شریف کسی سے ٹھیک کرو۔ چند دن ٹھیک کریں گے قرآن، مہینہ دو مہینے محنت کر لیں گے، ساری زندگی قرآن پاک ٹھیک پڑھتے رہیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اعلیٰ درجے میں جیسے قاری صاحب پڑھتے تھے، نماز پڑھائی ہے ہم ایسا پڑھنے لگ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں اتنا ٹھیک بآسانی ہو سکتا ہے۔ جتنا اللہ چاہتے ہیں ہم سے ٹھیک کرانا اتنا ٹھیک جو ہے تجوید کے مطابق بآسانی ہو سکتا ہے۔ وہ کہیں گے کہ آپ کو زندگی کے ضروری مسائل آتے ہیں، نہیں آتے تو اب پڑھ لو کسی سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ توبہ کی تکمیل ہے۔ آپ نے زندگی میں جب سے بالغ ہوئے ہیں نماز تسلسل سے پڑھی ہے یا چھوٹی ہیں بیچ میں، ان نمازوں کا کیا کرنا ہے؟ تو وہ ٹھیک کرائی جائیں گی۔ اسی طریقے سے انسان کا باطن ہے، انسان کی طبیعت میں غصہ ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت جو ہے اعتدال سے ہٹ کے ہے، اور جاہ کی محبت اعتدال سے ہٹ کے ہے۔ تو یہ ساری بیماریاں ہیں۔ ان بیماریوں کا تو انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا جب تک کہ کسی کی رہنمائی نہ ہو۔ تو توبہ کی تکمیل کے لیے کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور رہنمائی ہمیشہ ایک آدمی سے ہوتی ہے۔
جو مریض ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا رہتا ہے تو اس کا علاج ٹھیک ہو جاتا ہے، جو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اس کی مرض بڑھتی ہے، ٹھیک نہیں ہوتی، بلکہ اس کی مرض بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک رہنما اپنا بنا لے، شیخ بنا لے، اور اگر اس کے ہاتھ پہ توبہ کر لے، بیعت ہو جائے، بیعت بھی توبہ کے لیے ہی ہوتی ہے، تو اس کے ہاتھ پہ توبہ کر لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اس شیخ تک جتنے مشائخ ہیں، ان مشائخ کی برکات بھی اس توبہ کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور پھر اس توبہ کو نبھانا آسان ہو جائے گا، اور اس کی صحبت میں جائیں گے، یہ توبہ کا جذبہ جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں پڑے گا، جتنا اس کی صحبت میں جاتے رہیں گے توبہ کا جذبہ اور اجاگر ہوتا جائے گا، اور اپنے عیوب کھل کھل کے سامنے آئیں گے، اور پھر جب ان کے سامنے ذکر کریں گے وہ آپ کو اصلاح کا طریقہ بتائیں گے۔ تو توبہ کا ایک تسلسل عمل ہے، توبہ شروع کر دی، شروع کرنے کے بعد پھر اس کی تکمیل ہے، باطن درست کرنا ہے، ظاہر کو درست کرنا ہے۔ توبہ کی تکمیل میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو ہماری معاملی معاملات ہیں وہ بھی درست ہوں، اور اگر وہ درست نہ ہوئے تو نیکیاں کی ہوئی وہ ایک ہی مظلوم آ کے ہم سے ساری نیکیوں قیامت کے میدان میں لے جائے گا، اور پھر ہمارے پلے کچھ بھی نہیں بچے گا، تو وہ بھی درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو توبہ کی تکمیل، اور اس کو تکمیل توبہ کے لیجئے یا اصلحہ یہ کہہ لیجئے، تو کسی کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اس کی مجلس میں آنے جانے لگ جائے، اس کو اپنے حالات کی اطلاع دینے لگ جائے، اور جو وہ رہنمائی کرے اس رہنمائی پہ عمل کرنے لگ جائے، تو یہ کام کرنے لگ جائے تو پھر برکات بھی ملتی ہیں، اور انسان جو ہے توبہ کے ساتھ ساتھ توبہ کی تکمیل بھی اس کی چلتی رہتی ہے، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا مقام بھی اس کو حاصل ہوتا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ایک مسلسل عمل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔